انسان کی تعریف علم المنطق میں جو کی گئی وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، جو نطق رکھتا ہے۔ باقی تمام تر صفات میں انسان اور حیوان ایکول ہیں، کھاتے آپ بھی ہیں، کھاتے حیوان بھی ہیں، پیتے آپ بھی ہیں، پیتے حیوان بھی ہیں، شہوانی لذت وہ بھی حاصل کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بچے ان کے بھی ہیں، بچے آپ کے بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حیوان بولتا نہیں ہے، انسان بولتا ہے۔ یہ تعریف ہے منطقی لوگوں کی، جو لاجک، علم اللاجک، فلسفی، ان کی تعریف انسان کی۔ لیکن آئیے اہل بیت سے پوچھیں کہ مولا انسان کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر وہ شخص انسان ہے جو بولتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں نہیں، فرماتے ہر وہ چیز یا انسان جو بولے وہ انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ خدا کن کو کہہ رہا ہے؟ انسانوں کو حیوان بول رہا ہے۔ کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان ہے؟ کیا آپ کی نگاہ میں شمر انسان ہے؟ کیا جس نے ایٹم بم پھینک کے ہزاروں انسانوں کی جانیں لی کیا وہ انسان ہے؟ کیا داعش جیسے بھیڑیے انسان ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ہر بولنے والا انسان تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ راشی، یہ مرتشی، یہ زانی، یہ شرابی، کیا یہ انسان ہے؟ ہاں دنیا والوں کی نگاہ میں انسان ہے، لیکن اہل بیت کی نگاہ میں انسان نہیں ہے۔ تو مولا اگر یہ تعریف منطقی جو ہے اہل بیت کی نگاہ میں، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ مولا انسان کون ہے؟ امام زین العابدین دعائے صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو حمد پروردگار عالم کرتا ہے، یہ انسان ہے۔ اگر حمد خدا کر رہا ہے تو انسان ہے۔ تبھی آپ کی نماز کی ابتدا میں جو سورہ واجب ہے جس کے ترک کرنے سے نماز نہیں، تو سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ حمد، کہ تو حمد کر تاکہ انسان بن۔ اگر تو حمد نہیں کرتا تو انسان نہیں ہے۔ اچھا مولا حمد کیسے کروں؟ کیا زبان سے کہوں الحمدللہ رب العالمین؟ کیا زبان سے کہوں شکرن للہ؟ فرمایا نہیں، یہ تو حمد لسانی ہے۔ جب تک تو حمد عملی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ صحیفہ سجادہ امام فرماتے اللہ نے تجھے 7 اعضاء دیے ہیں، اگر تو زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ، یہ ذکر حمد کر رہا ہے، لیکن فعل حمد پر ابھی تک تو نہیں آیا۔ بولا حمد فعلی پر کب آؤں گا؟ فرمایا جب تک تمہارے 7 اعضاء اللہ کا حمد نہ کریں۔ 7 اعضاء، مولا آنکھیں کس طرح حمد کریں، ہاتھ کس طرح حمد کریں، گھٹنے کس طرح حمد کریں، میری زبان کس طرح حمد کرے؟ فرمایا جس عضو کو خدا نے جس مقصد کے لیے بنایا اگر اس مقصد میں استعمال کرو گے تو یہ حمد پروردگار عالم ہے۔ آنکھیں جس مقصد کے لیے بنی ہیں اگر اس مقصد میں یوز ہوتی ہیں، امام صحیفہ سجادہ فرماتے ہیں یہ حمد پروردگار عالم ہے۔ لیکن آنکھوں سے اگر تم گناہ کر رہے ہو یہ حمد نہیں ہے، یہ غیر المغضوب ہے۔ اگر زبان جس مقصد کے لیے بنی اگر اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہی یہ حمد خدا نہیں ہے۔ اے جماعت تمہارے اعضائے نکاح، تمہارے ہاتھ، تمہاری شکم اگر غیر فرمان خدا پہ چل رہی ہے تم حمد خدا نہیں کر رہے۔ تو اگر تم اعضاء سے اللہ کا حمد کر رہے ہو، لیکن سوال یہ ہے خدا کا حمد ہی کیوں؟ اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تعریف اس کی جاتی ہے جس کا حسن اس کا ذاتی حسن ہو۔ حسن ذاتی ہو، ایک حسن ذاتی ہے، ایک حسن عطائی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک خوبصورت آدمی اگر مجمع میں بیٹھا ہو، حضرت یوسف کی مثال لے لیں، حسین ترین تھے، تو جو حمد خدا کرتا ہے وہ یوسف کو دیکھ کر حمد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف کا جو حسن ہے اس حسن کو یوسف نے خود نہیں بنایا۔ جناب یوسف کا کوئی کمال نہیں ہے اپنے حسن میں۔ اگر آپ کی شکل اچھی ہے، یہ عضو، یہ ہاتھ، یہ پاؤں جو مجھے اللہ نے دیا ہے، اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ یہ تو عطائے خدا ہے نا، میرے پاس جو کچھ ہے عطا ہے۔
لیکن فرمایا اس کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا حسن اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ خدا ہے۔ اسے کسی نے حسن نہیں دیا، اس نے پوری کائنات کو حسن دیا ہے۔ تو آپ شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں؟ جس کی عطا اس کے ذات کا حصہ ہو۔ بھئی پتھر کی کیا تعریف، پتھر کا تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھول کی کیا تعریف، پھول کا تو کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کائنات کے تمام تر حسن جس کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں تم اس کا شکریہ کرتے ہو۔ ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گئے، مرغی رکھی، روٹی رکھی، دال رکھی، آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے کہا واہ واہ کیا دال کا کہنا، شکریہ دال تم اتنی مزیدار ہو، روٹی شکریہ تم اتنی مزیدار ہو۔ اور جس بیچارے نے لایا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا، روٹی کو چوم رہا ہے، دال کو چوم رہا ہے، محنت تو میں نے کی ہے، لایا تو میں ہوں۔ تو اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کے حسن کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بھائی پھول کا کیا کہنا، حسین منظر کا کیا کہنا، حسین انظار کا کیا کہنا، لیکن بھول جاتے ہیں جس نے حسن دیا ہے اس کا بھی شکریہ تو ادا کرنا ہے، جو اس کو عطا کرنے والا ہے۔ تم نے جتنا بزنس کیا، تم نے جتنی پڑھائی کی، دماغ کس نے دیا تھا تجھے، عقل کس نے دی تھی تجھے؟ اگر وہ برین نہ دیتا تو کیا کرتا؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی کام نہ کرے آپ ہاتھ استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام کی ایک لمبی حدیث ہے، توحید مفضل آپ پڑھیے کہ اللہ نے ابرو دیے ہیں، کیوں دیے؟ ناک دیا کیوں دیا؟ آنکھ کو یہاں پہ کیوں رکھا؟ تمام تر چیزیں اللہ نے بالترتیب دی ہیں، اگر وہ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ لیکن یہ انسان ناداں جو حمد خدا کرنا نہیں جانتا، جب اس کے پاس مال آتا ہے کیا کہتا ہے؟ میں نے کمایا ہے۔ جب اپنے حسین چہرے کو آئینے میں دیکھتا کہتا ہے تو میرا حسن ہے، میری مرضی میں جیسے گھوموں، میری مرضی میں جیسے کپڑے پہنوں، میری مرضی میں جیسے بولوں۔ بھول جاتا ہے تجھے حسین شکل دینے والا وہ حسین رب ہے۔ اگر وہ تجھے حسن نہ دیتا تیری تعریفیں کہاں سے ہوتی؟ اگر وہ تجھے حسین جسم نہ دیتا تو یہ کمالات کہاں سے لاتا؟ تو اصل جو شکر پروردگار عالم ہے وہ شکر اس ذات کا کیا جاتا ہے جس کی تمام تر صفات اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں۔ اور کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔